بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا کویسچن ہے اقامت دین کا نبوی طریقہ۔ اقامت دین یہ کیا ہے؟ اقامت دین کا مطلب ہے کہ دین کو بطور نظام نافذ کرنا، گویا دین نظریات سے آگے بڑھ کر عمل کا روپ دھار لے، عملی طور پر دین کو نافذ کرنا، عملی جامہ اس کو پہنانا، یہ اقامت دین کا مطلب ہے۔ قرآن کریم میں لفظ قائم کرنا یعنی اقامت، اس حوالے سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ذالک الدین القیم، یہی دین سیدھا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اب اقامت دین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ہیں، یہ اس کے اصول ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اصول ہے دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعوت دی کہ آپ نے بڑی حکمت اور دانائی سے لوگوں کو توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین ڈائمنشن ہیں، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ آپ نے سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب ہم اس کلمے کی طرف آتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو مشترکہ طور پر یہ دعوت دی گئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور قرآن کریم میں اس کا بڑی واضح انداز سے تذکرہ موجود ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ تو گویا آپ نے توحید کی دعوت سے آغاز کیا ہے، تو وہ اس توحید، رسالت اور آخرت، یعنی سب سے پہلے توحید بتائی، پھر اس کے بعد رسالت بتائی، اور پھر اس کے بعد آخرت بتائی۔ آپ اسی کو ہی دیکھیے کہ توحید انما هو الہ واحد، کہ وہ اللہ واحد الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اسی میں ہی رسالت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا، یہ دعوت کا بنیادی اصول۔ جب کوئی شخص آپ کو نبی ہی نہیں مانے گا تو وہ کس شخص کو مشعل راہ کے طور پر، اسوہ حسنہ کے طور پہ تسلیم کرے گا؟ تو گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنا، اور قرآن کریم میں اس کے پوائنٹس جو بتائے گئے ہیں، سب سے پہلا پوائنٹ بتایا گیا، پہلی بات کہ رسول مبلغ ہوتا ہے اور اس کا کام دوسروں کو بلانا ہے، اور فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک، کہ بلائیے اپنے رب کے رستے کی طرف، بلانا، یہ پیغام پہنچانا، یہ رسول کا کام تھا۔ دوسری بات، رسول انسان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رسول کو ما فوق الفطرت سمجھتے ہوئے اس کی بات ماننے سے انکار نہ کر دیں، اس لیے کہا انما انا بشر مثلکم، کہ اے لوگوں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے طرح انسان ہوں، لیکن مجھ میں جو اللہ نے سب کو اس سے بڑی جو فضیلت دی، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے جو تمہارے کسی کے پاس نہیں آتا، یہ میری تمام انسانوں سے بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فرقان کی جو آپ کے سامنے پڑھی۔ پھر یہ لوگوں کو بتانا کہ تمام نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ لا املک لنفسی، کہ میں تو اپنی بھی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان کو آپ بتا دیجئے۔ پھر اگلی بات ہے آخرت، کہ آخرت کے بارے میں بتانا کہ تم جو دنیا میں آئے ہو، یہ شتر بے مہار تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تمہاری تخلیق کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے عبادت، اس عبادت کو بروئے کار لانا یہ تمہارا کام ہے، اور اس آخرت میں تمہاری دنیاوی زندگی کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ ہونا ہے جو دنیا کی زندگی میں گزارا۔ اور قرآن کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ باتیں ہیں۔ پھر دوسری بات ہے، بڑی بات، تطہیر افکار، یعنی اپنی فکر، ذہن کی پاکیزگی، ذہن کی تطہیر کرنا، ذہن میں جو تھنکنگ اور سوچ اور فکر آتی ہے اس کو پاک کرنا، یہ ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہ بنیادی اصول ہے۔ اگر اقامت دین چاہتے ہیں تو اپنی فکر کی تطہیر کریں، اور اسلام نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اذہان کی، قلوب کی تطہیر کی، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور انسان کا دیکھیے نا ذہن ایک جنگل کی مانند ہے، اچھے برے خیالات جنم لیتے ہیں، اور اس میں اچھے خیالات کی حوصلہ افزائی کرنا، برے خیالات کی مذمت کرنا، پھر بھی اگر برا خیال ذہن پہ غالب آ جائے تو پھر اس کی تطہیر کرنا، اس کی پاکیزگی کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت میں بڑی دلچسپی لی۔ کیوں؟ افراد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک اچھے اور کامیاب انسان پیدا نہیں ہو سکتے۔ پہلے نظریاتی تربیت ان کی ان کو اللہ کی طرف مضبوطی کے ساتھ جوڑا، اور پھر ان کی ایسی تربیت کی کہ ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، علی کو حیدر قرار بنا دیا۔ تو یہ جو کیفیات تھی نا، ایسے لوگ آپ نے جو چرواہے قسم کے لوگ تھے، جن کا بیک گراؤنڈ بالکل قبائلی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی، وہ بعد میں سربراہان مملکت بن گئے۔ حضرت معاذ بن جبل جیسے قاضی بنے، خالد بن ولید، عمر بن عاص، ابو عبیدہ بن جراح یہ جرنیل بن گئے، حضرت زید بن ثابت ماہر تعلیم بن گئے، ابی بن کعب جیسے قاری القرآن بن گئے، عبداللہ بن ابی جیسے فقیہ بن گئے، حضرت ابو ہریرہ جیسے محدث بن گئے۔ تو یہ ہے جو تربیت کا اثر جو ایک طرف ہوتا ہے۔ پھر ہجرت ہے، کیونکہ اقامت دین کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تربیت یافتہ افراد کو منظم کرنا ہے، اور کیونکہ بغیر تنظیم کے، بغیر آرگنائزیشن کے کوئی گروہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لوگوں نے آپ کا عرصہ حیات تنگ کیا، آپ نے ہجرت کر لی، اور جب بھی اس طرح ہجرت کی جاتی ہے تو اس میں درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے۔ 9 فائدے حاصل ہوئے، 9۔ نمبر 1، مسلمانوں کی بے بسی کے دن ختم ہو گئے۔ نمبر 2، ظلم و تشدد کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 3، اسلامی معاشرہ تشکیل پا گیا۔ نمبر 4، اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نمبر 5، مسلمانوں کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملا۔ نمبر 6، اشاعت اسلام میں ترقی ہوئی۔ نمبر 7، کھوٹے اور کھرے میں پہچان ہو گئی۔ نمبر 8، مسلمان ایک طاقتور گروہ کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ نمبر 9، مستقبل کی منصوبہ بندی کا موقع ملا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جنہوں نے اپنے مال اور جان سے ہجرت کی اللہ کے ہاں بہت عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اور پھر اگلی بات ہے تنظیم سازی کرنا۔ اقامت دین کے طریقہ کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظم کیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اب بغیر تنظیم کے چیزیں یہ ناممکن ہوتی ہیں، جس سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہو۔ آپ نے تنظیمی کمزوریوں کی اصلاح کی، مسلمانوں کو نظم و ضبط کا حکم دیا۔ مثلا جنگ احد میں عدم تنظیم ہوئی، مسلمانوں کی اچھی بلی فتح و شکست میں بدل گئی۔ جنگ حنین میں 8 ہجری میں بھی ایسا ہوا۔ تو مسلمانوں کی منظم سفر آئی، یہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے بتایا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں صفوں کی شکل میں، گویا کہ چونا گچ دیوار ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 6، اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کی تشکیل کی، جن کو بھائی بھائی بنایا، اس سے درج ذیل فائدے بھی حاصل ہوئے۔ یہ فائدے کی ہیڈنگ یہ لگی ہوئی ہے، فوائد کون سے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، مسلمان آپس میں رشتہ اخوت میں بندھ گئے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی آپس میں بیگانگی ختم ہو گئی۔ نمبر 3، آپس میں محبت کے رشتے استوار ہوئے۔ نمبر 4، معاشرہ اصول و ضوابط کا پابند ہو گیا۔ نمبر 5، معاشرے کے اسلامی خد و خال واضح ہو گئے۔ نمبر 6، بیرون مدینہ کے مسلمان جلد آباد ہو کر معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی اجتماعی تعلیم و تربیت آسان ہو گئی۔ نمبر 8، اشاعت اسلام میں آسانی ہو گئی۔ یہ فائدے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ہوئے۔ پھر اگلا ہے 7واں نمبر جہاد کا، کہ اقامت دین کا یہ ایک اعلیٰ ترین ذروۃ السنامی ہی جہاد، یعنی اس عمل کا بہترین اعلیٰ ترین جو شکل ہے نا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا رستہ اختیار کیا، کیونکہ اپنے تحفظ کو اگر اختیار کرنا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کیا، اور جہاد سے کیا فوائد حاصل ہوئے؟ دیکھیے یہ لکھا ہے جہاد کے فوائد۔ نمبر 1، مسلمانوں اور اسلامی ریاست کا دفاع ہوا۔ پھر نمبر 2، غیر مسلموں پر رعب طاری ہوا۔ نمبر 3، کفار کی قوت کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 4، اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلام کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں وہ دور ہوئیں۔ نمبر 5، اشاعت اسلام میں تیز ترقی ہوئی۔ نمبر 6، فتنے ختم ہوئے۔ نمبر نیکسٹ، جہاد کے اصول اور ضوابط طے ہو گئے۔
پھر مال غنیمت بھی حلال ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں جو اقامت دین کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. پھر اگلا 8 نمبر ہے تدریج، یعنی گریجول فارم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے کام میں جس سے آپ نے اصل کام کیا وہ ہے تدریج. آپ نے سب سے پہلے جہاد کا اعلان نہیں کیا، سب سے پہلے زکوٰۃ نہیں نافذ کر دی، آپ نے بتدریج پہلے ان کو دعوت دی ہے، ان کو اللہ کی پہچان کرائی، پھر ان کے ذہن پاک کیے، تربیت کی. یہ تدریج ہے، بتدریج آپ نے چلنا ہے. ایک ہی جو ہے نا سٹیپ میں ساری چیزیں نہ حل ہوتی ہیں نہ ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد ہے اسلامی ریاست کی تشکیل. پھر آخر میں اقامت دین کا پریکٹیکل فارم آتی ہے 9 نمبر پہ. اسلامی ریاست کی تشکیل وہ خلافت کی صورت میں ہوتی ہے. اس کے 3 ستون ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتا ہے، شورا ہوتی ہے، اور فلاحی ریاست ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اس کی اب کیفیت دیکھیے کہ اسلامی ریاست کی تشکیل کیسے ہوتی ہے جس کی بنیاد خلافت پہ. آپ نے فرمایا الذین، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، سورہ حج کی آیت ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم ان کو زمین میں جگہ دیں تو یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. تو یہ کام انہوں نے کرنا ہے. تو یہ کام کرنا ہے تو اصل میں اسلامی ریاست کی تشکیل تب ہوتی ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے اسلامی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جو لوگوں کی رائے سے سربراہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد حضرت بکر صدیق خلیفہ بنے، اور اس طرح مسلمانوں کا ایک اجتماعی ادارہ بن گیا، اور اس کا وراثت کا جاہلانہ تصور ختم ہو گیا. جو خلافت وراثتی طور پہ تقسیم ہوتی تھی ایسے نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ الرسول حضرت بکر صدیق بنے. پھر دوسرے نمبر پہ ہے شورا. اس کا دوسرا ستون ہے شورا. خلافت شورا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ایڈوائزری کونسل بنتی ہے اس کی. اور قرآن کہتا ہے شاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے معاملات میں جو ہے نا مشاورت کریں. مشاورت کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں چلتی. پھر نمبر 3 تیسرا ستون ہے فلاحی ریاست. اسلامی خلافت کا ادارہ ایک فلاحی ریاست قائم کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جس میں عوام کی فلاح کے لیے تمام وسائل صرف کر دیے گئے. حضرت عمر نے تو سامان کمر پر رکھ کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے اور فرماتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا عمر اس کا بھی ذمہ دار ہوگا. یہ فلاحی ریاست ہوتی ہے. تو گویا یہ ساری چیزیں اقامت دین کا نبوی طریقہ ہے جو آپ نے قائم کیا. اس کو بعد میں خلفاء نے اس کو اپنے جو ان کو دور خلافت ملا ہے اس میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے. آپ عزیز طلبہ اس کو یاد کریں. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.